أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ایک جماعتی بھائی جناب ٹی ایم حبیب بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو دیکھیے میرے دوستو، اچانک انتقال، بیماری یا پھر آفت اور مصیبت، ایکسیڈنٹ، یہ سب تو ایک موت کا بہانہ ہے۔ موت کو ایک بہانہ چاہیے، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب میں شک ہے اور ہوگی۔ اب مثال کے طور پر بارش ہونے کا امکان ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ آج دھوپ نکل بھی سکتا ہے، نہیں بھی نکل سکتا ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ جوان ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کے اندر شک ہے، لیکن موت ایک ایسی شے ہے اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ ہر حال میں آنی ہی آنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان جلدی مر جاتا ہے اور پھر کوئی انسان دیری سے مرے گا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن موت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ نیک ہو برا ہو، ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے۔ انبیاء ہو اولیاء ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ موت انہیں بھی آ لیتی ہے جو عالی شان محلوں کے اندر رہتے ہیں، اور موت انہیں بھی آ دبوچتی ہے جو فٹ پاتھ کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ موت انہیں بھی آ دبوچتی ہے جن کے پاس کھانے پینے کے ساز و سامان نہیں ہوتے، اور موت انہیں بھی آ دبوچتی ہے جن کے پاس وافر مقدار میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ موت انہیں بھی آ دبوچتی ہے جو صحت مند ہوتے ہیں، اور موت انہیں بھی آ لیتی ہے جو بیمار اور کمزور ہوتے ہیں۔ موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم میں سے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ذائقۃ، چکھنا، موت کا مزہ۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو سانس لینے والی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، ہر وہ چیز، صبح بھی سانس لینے والی چیز ہے، اسی طرح سے یہ دن اور رات، یہ درخت بھی سانس لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ درخت جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ چھوڑتا ہے۔ درخت بھی، انسان کے ساتھ ساتھ جاندار اور حیوان، چرند و پرند، جتنی بھی مخلوق ہے، ہر وہ مخلوق جو سانس لینے والی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، صرف ایک اللہ کے ساتھ باقی رہے گی۔ اچانک موت، بیماری
اور اسی طرح سے یہ پینڈیمک وبا، یہ ساری چیزیں تو ایک بہانہ ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو انتقال کر گئے، اور کتنے ایسے بوڑھے ہیں جن کی موت کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں لیکن موت انہیں نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے، اور موت کا جو وقت مقرر ہے یاد رکھ لیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ موت کا جو وقت مقرر ہے ایک سیکنڈ نہ اس سے کوئی انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی ایک سیکنڈ کوئی انسان اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہ موت کا وقت مقرر ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ایسا کہیں گے کہ تھوڑی دیر پہلے اگر ہم ہاسپٹل پہنچتے تو وہ انسان بچ جاتا تھا، ایسا ہم کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ جس کی موت کا وقت مقرر نہیں ہے وہ ایک بلند و بالا پہاڑ سے بھی گرے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اور جس کا موت مقرر ہو چکا ہے اگر وہ چلتے پھرتے صرف ٹھوکر لگے گی تو وہ انسان مر جائے گا۔ ہر ایک انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمائے کہ ذائقۃ، موت کا مزہ چکھنا۔ دیکھیے میرے دوستو، موت کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ چکھنا ہے۔ دیکھیے دنیا کی ہر چیز ہے، ہم اور آپ چکھتے ہیں، اللہ کے فرمان پر آپ غور کیجئے۔ دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، ہم اور آپ زبان پر چکھتے ہیں، چکھتے کہ نہیں چکھتے؟ اور اسے اظہار بھی کرتے ہیں۔ اسے کیا ہم اظہار بھی کرتے، بتلاتے کہ یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز کھانے کے لائق نہیں ہے، یہ چیز انسانوں کے لائق نہیں ہے، یہ چیز ہمارے لیے، یہ چیز سڑ گئی ہے، یہ چیز بدبودار ہے، یہ چیز، اس چیز کے اندر خوشبو ہے۔ ہم اور آپ ہر چیز کا مزہ بتلا سکتے ہیں، لیکن موت ایک ایسا چکھنا ہے، موت کا مزہ ایک ایسا مزہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا مزہ نہیں بتلا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان، یہ موت ہی چیز ایسی ہے کہ اس کا مزہ کیسا ہے، یہ کتنا سخت ہے، کوئی انسان بتا نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء اور اولیاء بھی نہیں۔ یہاں تک کہ جانتے ہیں جب ایک انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی زبان پر تالے لگ جاتے ہیں، وہ بتلا نہیں سکتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، وہ انسان بتا نہیں سکتا ہے کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جانتے ہیں موت کے وقت میں کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ ہم اور آپ تو ایک معمولی انسان ہیں۔ آئیے امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال ذرا سن لیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میرے دوستو ذرا اس بات کو آپ غور سے سننا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے، کوئی بتا بھی نہیں سکتا ہے کہ موت کا مزہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موت کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں، کبھی ہوش میں آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک کٹورے کے اندر پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اور اس پیالے کے اندر پانی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ کو ڈال رہے ہیں اور پھر اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ موت کے لیے سختیاں، یہ سختی ایسی ہے کہ ہر انسان تو چکھے گا لیکن کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں بتا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موت کا مزہ ایک ایسا مزہ ہے میرے دوستو، موت سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ آج ہم دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کے چکر میں آ کر کے ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے ان کو وہ بیماری آئی اسی لیے وہ مر گئے، ابھی تو ہم صحت مند ہیں۔ میرے دوستو، یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں اللہ سے بھلا دیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، شولڈر کے اوپر ہاتھ رکھا، اور کہا کہ اے ابن عمر، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ تم دنیا کے اندر ایک مسافر بن کر کے رہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مسافر، ایک سفر کرنے والے کی طرح رہو۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ دنیا کے اندر ہم مسافر ہیں، ہم سفر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی میں ایک حدیث سناؤں گا میرے دوستوں، کیا کہا کہ تم دنیا کے اندر
ایک مسافر اور راہ پر چلنے والے کی طرح رہو۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ لمبی زندگی جئیں گے، ابھی ہم 10 سال زندگی جئیں گے، سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ ذرا یہ بتلائیے میرے دوستو کہ کون جانتا تھا کہ ہمارے ٹی ایم حبیب صاحب انتقال کر جائیں گے؟ رات میں وہ اپنے بچے سے بات کیے، جو ان کا بچہ مدینہ گیا، توصیف صاحب، بچے سے بات کیے، خوشحال تھے، عشاء کی نماز میں بھی آئے تھے، اور میں جب درس دے رہا تھا تو کسی بات پر مسکرا رہے تھے، وہیں پر دوسرے نمبر کی جو کرسی ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ کون جانتا ہے، کوئی انہیں تکلیف نہیں تھی، لیکن موت نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ یہ موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ بیٹا گاؤں میں ہے یا نہیں ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے یا پھر بڑا ہے، موت یہ بھی نہیں دیکھتی ہے کہ اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، موت یہ بھی نہیں دیکھتی ہے کہ اس کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پالنے والا پوسنے والا نہیں ہے، موت یہ سب نہیں دیکھتی ہے۔ لیکن ہم ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں، ہم دنیا کے لیے ہر چیز میں تیاری کر کے ایڈوانس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی تیار نہیں، موت کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مریں گے ہی نہیں کبھی، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، جبکہ جب ہم دنیا کے اندر آ گئے ہیں تو موت ہمیں ضرور بھی ضرور آ کر کے رہے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا، وہ موت تمہیں ضرور بھی ضرور آ پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے دوستو، اگر ہم کو اور آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں۔ کوئی چیز ہے، سمجھ لیجیے کہ شیر ہے، شیر اگر ہم کو دوڑا رہا ہے تو ہم بھاگیں گے سامنے کی طرف، لیکن جانتے ہیں موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ریورس میں بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم موت کی طرف آ رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، یہ موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ کوئی نیک اعمال نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں، مسلمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ بھلا یہ بتلائیے کہ اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ آج جو ہمارے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا چاہ رہا ہے، اس کو موقع دینے والے کون؟ سنیے، جتنے سارے مسلمان بھائی ہیں سن لیں، آج ہماری بدعمالیوں نے ان کفار اور مشرکین کو یہ موقع دے دیا ہے کہ تم ہمارے اسلام پر انگلی اٹھاؤ۔ ہم نے موقع دیا ہے نا، ان کے پاس اتنی کہاں چالاکی ہے اور ان کے پاس اتنا کہاں دم ہے کہ وہ ہمارے اسلام کے اوپر اعتراض کر سکے؟ نہیں ہے۔ ذرا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ذرا سوچئے کہ ان کفار اور مشرکین نے حجاب کے بارے میں مسئلہ اٹھایا، کیوں؟ سوچئے، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت حجاب نہیں لگاتی ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آج ایسا کہا گیا، اور سنیے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اکثر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا ممکن ہے؟ مسلمان اکثر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر یہ آواز اٹھائی جائے گی کہ مسلمانوں کے لیے مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بنانے مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اور ایک دور آئے گا، کہا یہ جائے گا کہ مسلمانوں کے قرآن کو ان سے چھین لو، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن نہیں پڑھتی ہے۔ یہ موقع کس نے دیا؟ ہماری بدعمالیوں نے۔ آج ہم نے یہ موقع دیا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین ہمارے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائے۔ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ایک حقیقت ہے میرے دوستو، یہاں ہمارے احباب جماعت ہیں، ہمارے جنازے کے سگے اور رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان کرنول سے آیا ہوگا، کوئی انسان ایمگنور سے آیا ہوگا، کوئی حیدرآباد سے، کوئی بمبئی سے آیا ہوگا۔ کس نماز کے لیے؟
نماز جنازہ کے لیے، نماز جنازہ کے لیے آیا ہوگا، الحمدللہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آنی چاہیے اور بالکل آنی چاہیے، رشتہ داری تو اسی کا نام ہے۔ لیکن ذرا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا اللہ ہم سے نماز جنازہ کے بارے میں پوچھے گا؟ کیا اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا پہلے کہ تم نے فلاں کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ سنیے، نہیں پوچھے گا، سنیے، اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا، ہرگز نہیں پوچھے گا۔ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا پہلے کہ تم نے ظہر کی نماز پڑھی تھی؟ کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی تھی؟ کیا تم نے مغرب کی نماز پڑھی تھی؟ کیا تم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ اللہ یہ ہم سے پوچھے گا۔ نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے، ہم ہزاروں کلومیٹر دور سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر کے بازو میں، ہماری گلی میں، ہمارے شہر میں مسجدیں ہیں، ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ غلطیاں کس میں ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ہم جب نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ جب ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے اس جہاں کے اندر؟ سنیے حدیث، جو لوگ موت کے لیے تیاری کرتے ہیں وہی لوگ عقل مند ہیں۔ ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ من اکیس الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند کون ہے؟ سن لیجئے، کون ہے سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند؟ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ چالاک اور عقل مند وہ انسان ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور وَحَسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اچھی طریقے سے تیاری کرے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے کہ ہم عقل مند ہیں یا پھر بیوقوف ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی بات ہے، ہماری بات نہ ہوئی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اولئک الاکیاس، ایسے لوگ سب سے زیادہ چالاک ہیں جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، ہر بات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، قبر میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ دنیا کے معاملات میں ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہم 4 قدم آگے ہوتے ہیں۔ بھلا یہ بتلائیے کہ ہم سے بڑا بیوقوف اور ہم سے بڑا نادان کوئی ہے اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو زندگی دی؟ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں اس لیے زندگی دی ہے تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ جی ہاں میرے دوست، اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، دنیا دنیا دنیا۔ ارے دنیا آج تک کسی کی ہوئی ہے؟ کچھ بھی آپ کر لیں، لاکھوں روپیہ کما لیں، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، آپ کے پاس بینک ہو، بیلنس ہو، کار ہو، کچھ بھی ہو، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اور مرنے کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہے گا ارے بھائی یہ بہت مالدار آدمی تھا، اس کے ساتھ ذرا قبر میں پیسے بھی رکھ دو۔ جی ہاں، دیکھ لیجئے ہمارے حبیب صاحب کا جنازہ رکھا ہوا، کفن کو دیکھ لیجئے، کیا اس کے اندر کوئی جیب ہے؟ کوئی جیب نہیں ہے، کوئی جیب نہیں ہے، اور کوئی رکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ کوئی رکھے گا بھی تو کہیں گے کتنا بڑا بیوقوف ہے، انسان مر گیا ہے تو قبر کے اندر سونا چاندی اور پیسہ رکھ رہا ہے۔ تو پھر ہم آخرت کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنا بھی ہم کمائیں گے وہ سب یہی رہ جائے گا، اور صرف ہمارے اچھے اور برے اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ آئیے دنیا کی حیثیت اور دنیا کی حقیقت پر ایک دو بات سن لیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے میں صرف دنیا ہے، دنیا، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے شان سے جیتے ہیں گویا کہ مرنا ہی نہیں ہے، ایسے شان سے کہ مرنا نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بازار سے گزر رہے تھے، ذرا غور سے سنیے گا، بازار سے گزر رہے تھے، راستے کے کنارے ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا جس کے کان بھی چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سڑک کے کنارے اس مردہ بکری کے بچے کے پاس گئے
اس کے کان کو پکڑا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم 20 روپیہ، آج کی تاریخ میں 20 روپیہ، چلیے مان لیتے ہیں 25 روپیہ، اس سے بھی آگے چلیے مان لیتے ہیں 50 روپیہ، 100 روپیہ۔ کہا کہ کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 100 روپیہ میں 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کو روپیے اور پیسے، دینار اور درہم دے کر کے خریدے، کوئی انسان یہ نہیں پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا وما نصنع بہ، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس مردہ بکری کے بچے کو لے کر کے ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارے کس کام کا ہے؟ ایک تو یہ زندہ بھی نہیں ہے، اس پر سے یہ مرا ہوا سڑا ہوا، اس کو لے کر کے ہم کیا کریں گے؟ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں فری میں مل جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ چلو تم 1 درہم میں نہیں خریدو گے، تم 10 روپیہ 20 روپیہ لگا کر کے نہیں خریدو گے، چلو مان لیتے ہیں کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہیں فری میں مل جائے، مفت میں مل جائے؟ تب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کی قسم، کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس کے اندر عیب تھا، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس کے اندر عیب تھا کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اب تو یہ بکری کا بچہ مر چکا ہے، یہ کس کام کا ہے؟ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من حاسی علیکم، کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے جتنی تمہاری نگاہ میں یہ بکری کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں یہ دنیا اللہ کی نظر میں اور اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی نا تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایک کافر کو 1 گھونٹ بھی پانی نہیں ملتا، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، تبھی تو اللہ رب العالمین کافروں کو بھی ڈھیل دیتا ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اتنے جائیداد بنا رہے ہیں، اتنے مال اور دولت سمیٹ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جتنا یہ بکری کا بچہ تمہاری نگاہ میں حقیر ہے، ذلیل ہے، کمتر ہے، تم اس کو کسی بھی حال میں لینا پسند نہیں کرو گے، اس سے کہیں زیادہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے، کمتر ہے اور ذلیل ہے۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو، کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی حقارت کی مثال اس طرح سے دی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کہ تم شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہاری انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے۔ اب سمندر میں ڈالیں گے تو انگلی میں کچھ لگا رہے گا، صرف سوکھا رہے گا۔ کیا مطلب اس کا جانتے ہیں؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سمندر سے نکالیں گے تو ہوا کیا کرے گی؟ پانی کو سکھا دے گی۔ تو جتنا جلدی ایک ہوا پانی کے قطرے کو، انگلی میں لگے ہوئے پانی کے قطرے کو سکھا دے گی، اس سے کہیں جلدی اور اس سے کہیں زیادہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے۔ اور دوسرا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے انگلی میں لگا ہوا پانی ایک قطرہ ہے اور سمندر ایک لامحدود ہے، ختم نہ ہونے والا پانی ہے، ویسے ہی یہ جنت بھی ہے اور یہ دنیا بھی ہے۔ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ آخرت جنت ایک سمندر کے برابر ہے، اس کے اندر جتنی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے خالی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، دنیا دنیا۔ دنیا میں کیا رکھا میرے دوستو؟ اگر ایسا ہوتا تو اس دنیا کے سب سے بڑے مالدار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے، لیکن جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا حال تھا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے حصیر کے اوپر، وہ لکڑی کا حصیر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب اٹھے تو آپ کے پہلو میں نشان بن گیا، داغ لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے نرم اور گداز بستر نہ بنا دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نالی وغیرہ جو گدے وغیرہ ہیں وہ نہ بنا دیں؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ وما لی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟
تم مجھے نرم اور گداز بستر کی بات کر رہے ہو؟ میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کہاں اور دنیا کہاں۔ سنو، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیثیت، میری مثال دنیا کے اندر ٹھیک ایسی ہی ہے جیسا کہ کراکب استظل تحت شجرۃ، ایک مسافر ہے، راستہ چل رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے کہ تم مجھے دنیا کے اندر نرم اور گداز بستر بنانے کی بات کہتے ہو۔ میری مثال تو بس ایک مسافر کی ہے، راستہ چل رہا ہے، اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مسافر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ مسافر؟ آگے چل پڑتا ہے، درخت کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر ایسے ہی ہیں میرے دوستوں، یہ دنیا رہے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں رہے گی، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں تو یہ دنیا ہے، لیکن آج وہ قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ آج وہ لوگ کیا ہے؟ میوزیم کے اندر ہے۔ فرعون بھی ایسا ہی سمجھا کرتا تھا، فرعون بھی ایسا ہی سمجھا کرتا تھا کہ میں ہی دنیا کا بادشاہ ہوں، میں ہوں تو دنیا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قارون بھی ایسا ہی سوچا کرتا تھا کہ ساری خزانے میرے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اسے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ میرے دوستو، دنیا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی سوچ رہے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا کہ ہم نیک اعمال کریں، لیکن نیک اعمال کرنا نہیں چاہتے، اور جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو انسان وہاں پر یاد کرتا ہے، نیکیوں کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش کہ میں نیکی کر لیتا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ آج امام صاحب، مسجد کے خطیب، مسجد کے حافظ صاحب اگر نیکیوں کی تلقین کرے، نیکیوں کی طرف بلائے اور نیکیوں کی دعوت دے تو لوگوں کو بری معلوم ہوتی ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں کہ کیا نماز پڑھنا، کیا جنت کی باتیں، کیا جہنم کی باتیں۔ یہ مولانا لوگ خالی ڈراتے رہتے، جب دیکھو جہنم اور قبر کی بات کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب ایک انسان، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو موت آنے سے پہلے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تم خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس موت کا وقت آ جائے، تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، ملک الموت آ جائے اور تب تم کہنے لگو فَصَدَّقَا کہ اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے، اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے تاکہ میں صدقہ کر لوں۔ دیکھیے ابھی غور کیجئے گا، کیا ہے؟ فَصَدَّقَا، تاکہ اے اللہ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ ایک موقع دے دے، کچھ منٹ کے لیے تو مجھے ٹائم دے دے، کچھ لمحہ کے لیے تو مجھے ٹائم دے دے۔ بھلا یہ بتلائیے انسان کو موقع ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، ذرا غور کیجئے کہ انسان جب مرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان وہاں پر صدقے کی آرزو کرتا ہے کہ میں تھوڑا موقع دے دے کہ میں صدقہ کر لوں۔ نماز کو یاد نہیں کرتا، روزہ کو یاد نہیں کرتا، حج کو یاد نہیں کرتا۔ کیوں؟ سنیے کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو انجام دینے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ دیے جیب سے نکالے، 2 روپیہ غریب کو دے دیا، ہو گیا۔ بس 1 منٹ کا وقت ہے، کچھ 1 منٹ بھی نہیں، کچھ سیکنڈ کا وقت لگتا ہے اس کے اندر۔ لیکن نماز ہے، انسان نماز پڑھے گا تو پہلے وضو بنائے گا، اس کو پاک رہنی چاہیے، مسجد میں آنی چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھے گا کم سے کم۔ اسی طرح سے اگر حج کرنا ہے تو خانہ کعبہ جانا پڑے گا، اور بھی جتنی بھی ساری عبادتیں ہیں سب کے لیے کنڈیشن ہے، لیکن صدقہ کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ صدقہ جس طرح سے انسان کو کرنے میں آسانی ہے تو انسان اسی طرح سے ایک آسان عمل کی درخواست کرتا ہے اللہ سے۔ اللہ اکبر! کہ بس اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ لیکن ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ انسان آرزو کرے گا کہ کاش مجھے نیک اعمال کی توفیق دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے میرے دوستو۔ بس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم نیک اعمال کر لیں، اور اگر کر لیے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کرے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی انسان اس کائنات کے اندر ہو ہی نہیں سکتا میرے دوستو۔ آج ہم دنیا کے مال کے چکروں کے پیچھے پڑے ہوئے،
آخرت کو بھلا کر کے آج ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا. دیکھیے ابھی گرمی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، تھوڑی بہت شروع ہو گئی ہے. تو جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ اب سے ہی تیاری کر رہے ہوں گے. کسی کا اگر کولر خراب ہو چکا ہے تو وہ ٹھیک کرانے کی فکر میں ہوگا. کسی کے پاس اگر اے سی نہیں ہے تو سوچ رہا ہوگا کہ میں اس سال اے سی لوں گا. اے سی اگر خراب ہے تو ٹھیک کرانے کے چکر میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تیاری کر رہا ہوگا. لیکن موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، ہم اور آپ موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں. ذرا یہ حدیث سن لیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک انسان کو جو کہ جہنمی ہوگا، جہنمی انسان کو لائے گا. لیکن وہ انسان ایسا ہوگا کہ جو انسان دنیا کے اندر کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھا ہوگا، کبھی بھی. سنیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جہنمی انسان کو لایا جائے گا، لیکن وہ جہنمی انسان ایسا ہوگا دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، اس نے ہمیشہ خوشحال رہا، پیسوں کی انبار لگے رہے، کبھی اس نے کوئی غم نہیں دیکھا، کبھی اس نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی اس نے کبھی کوئی دکھ اور درد نہیں دیکھا. ایسے انسان کو لایا جائے گا اور ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین ایسے جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور پھر نکال کر کے پوچھے گا کہ اے بندہ خدا بھلا بتلا، کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی نعمت بھی دیکھی ہے؟ کیا تو نے دنیا کے اندر عیش اور آرام کی زندگی گزاری ہے؟ وہ انسان جو پوری زندگی عیش اور آرام کی زندگی گزار کر کے آیا ہے، وہ انسان کہے گا کہ اللہ کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں نے کبھی بھی آسانی عیش اور آرام کی زندگی نہیں گزاری. اللہ اکبر. میں نے کبھی بھی چین اور سکون دیکھا ہی نہیں. میں نے پوری زندگی دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں اور پریشانی میں گزاری ہے. جہنم کے اندر وہ انسان کتنے وقت رہا؟ ایک لمحہ. ساعت ان کا لفظ ہے حدیث کے اندر، سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ کے لیے رہا اور دنیا کی ساری خوشی کو، ساری سکھوں کو، سارے چین اور آرام کو، ساری عیش اور عشرت کو وہ انسان بھول گیا. اسی کے برعکس جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک انسان کو لایا جائے گا جس کی پوری زندگی دنیا کے اندر تکلیف میں گزری. کھانے کے لیے کھانے نہیں تھی، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، فٹ پاتھ کے اوپر وہ انسان زندگی گزارا کرتا تھا. ایسے غریب اور فقیر اور کلاش کو اللہ رب العالمین بلائے گا، حالانکہ یہ جنتی ہوگا، اور ایک سیکنڈ کے لیے جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس انسان کو ڈالے گا اور پھر نکال کر کے پوچھے گا کہ اے بندے خدا، کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا مصیبت دیکھی؟ کیا پریشانی دیکھی؟ وہ انسان جس کی ساری زندگی تکلیف میں گزری، مصیبتوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، وہ انسان کہے گا اللہ کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں نے دنیا کے اندر کبھی بھی تکلیف دیکھی ہی نہیں. اللہ اکبر. جنت کی ایک سیکنڈ کی خوشی کو پا کر کے انسان دنیا کی ہر تکلیف کو بھول گیا. میرے دوستو، ہم دنیا کے اندر 60 سال اور 70 سال کے لیے زندہ رہیں گے، بہت زیادہ تو 100 سال. اس کے بعد تو مرنا ہی مرنا ہے نا. اس کے بعد آخرت ہے، قبر ہے. اس کے لیے ہم کیا تیاری کر لیے؟ ہمارے انجام کی فکر نہیں ہے اور ہم عیش اور آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں، اپنی قبر کی فکر نہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینے کی کوئی فکر نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ تم تو صحابی رسول ہو. ان کی بیوی نے کہا کہ تم تو صحابی رسول ہو، جنتی ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں کیوں نہ روؤں جبکہ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ اللہ میری کس گناہ پر پکڑ کرے گا. اللہ اکبر. کون ہے یہ؟ امام الاولیاء ہے، تاج الاولیاء ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یہ حال ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو صحابی رسول ہیں. کہا کہ میں کیوں نہ روؤں، میں ایک ایسے منزل پر جا رہا ہوں موت کے وقت میں، میں ایک ایسے منزل پر جا رہا ہوں جو بہت ہی لمبا سفر ہے لیکن میرے پاس توشہ بہت کم ہے. اللہ اکبر. جو جنتی ہے، جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ تم جنت کے اندر ہو، میں نے تمہیں جنت کے اندر دیکھا ہے،
وہ موت کے وقت میں رو رہے تھے. کیوں؟ کہا میرے پاس نیک عمل نہیں ہے, میں کیا جواب دوں گا اللہ رب العالمین کے پاس. آج ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھتے, آرام سے سو جاتے ہیں. کیا ہم اس بات کی گارنٹی لے رکھیں کہ جب صبح ہوگی تو ہم زندہ رہیں گے؟ نہیں میرے دوستو, ہمارے سامنے میں تازہ مثال یہ حبیب بھائی کی ہے, دیکھ لیجئے. میں کیا بتلاؤ میرے دوستو, سوچئے اور عبرت پکڑیے اور اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور موت کو یاد رکھیے. اگر موت کو یاد رکھیں گے تو آپ کو 3 فائدے ہوں گے, اور اگر یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کو 3 بڑے نقصان ہوں گے. سن لیجئے 3 بڑے نقصان موت کا. اگر موت کو یاد رکھیں گے تو سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق ملے گی. موت کو اگر یاد رکھیں گے تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قناعت کی نصیب ہوگی. جتنا اللہ دیا ہے بس الحمدللہ میں خوش ہوں. اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر موت کو یاد رکھیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو نیک اعمال کی توفیق ملے گی. انسان یاد رکھے گا نا, مرنا ہے مجھے. جب انسان سوچے گا مجھے مرنا ہے تو نیکیاں کرے گا, اللہ رب العالمین توفیق دے گا. اور جو انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا, سنیے, جو انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا, بھول جائے گا, تو کیا ہوگا؟ سن لیجئے, ایسے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. جو انسان موت کو یاد نہیں رکھتا نا, ایسے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے, اور ایسے لوگوں کو قناعت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. خوب مال و دولت ہے اور کمانے کے چکر میں دوڑتے دوڑتے مر جا رہا ہے, قبر کے اندر جا رہا ہے, لیکن پھر بھی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا, قناعت نصیب نہیں ہوگی. اور جو لوگ موت کو یاد نہیں رکھیں گے, تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا ان کا کہ ایسے لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملے گی. جی ہاں میرے دوستو, تو ہمارے لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ بحیثیت مسلمان ہم اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں, آخرت کو نہ بھولیں. ہر ایک انسان کو مرنا ہے. آج ان کی باری تو کل ہماری باری ہے. کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا ہے, کوئی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے. بس موت کے لیے تو ایک بہانہ میرے دوستو. لہٰذا جو نوجوان ہے وہ یہ نہ سوچے کہ وہ تو بوڑھے تھے مر گئے, ایسا نہ سوچے. یہ موت جوانی, بڑھاپا, بچپن, عورت, مرد, نیک اور صالح اور برا, فاسق اور فاجر, یہ سب نہیں دیکھتی ہے. موت کا جب وقت مقرر ہے فوراً آ جاتی ہے. لہٰذا ہیلوں اور بہانوں سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرے, آخرت کی تیاری کرے, نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے. تو نیک اعمال کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.